نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درود شریف پڑھیں۔ آج کے درس میں بنیادی طور پر یہ بات بتانی ہے اور سمجھانی ہے کہ آیا کسی اور نے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر حضور نے یا صحابہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا یہ کہ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم اس طرح معاملہ کرتے یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو نظیر موجود ہے، اور اگر نہیں کرتے تو مجبوری کیا ہے؟ تو یہ تین باتیں آج کے درس کا بنیادی عنوان ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں امت مسلمہ کی وحدت کا راز مضمر ہے۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب ہے نا۔ اس سے امت کیا ہے؟ جڑی ہوئی ہے، امت متحد ہے، امت میں اتفاق ہے۔ اگر مقابلے میں کوئی اور نبی آئے، جیسے دو لیڈر ہوتے ہیں جی مقابلے میں ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کے خلاف نظام بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس میں بڑا راز ہے کہ پوری انسانیت کو جوڑ دیا ہے ایک اللہ کے ساتھ جو وحدہ لا شریک ہے۔ نبوت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء گزرے، مگر آپ ایسے نبی ہے کہ آخری نبی ہے، لہذا اب آپ کی نبوت اور رسالت پر سب کو مجتمع ہونا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، موسیٰ علیہ السلام بھی، تو میرے علاوہ اور کوئی چارہ کار ان کے لیے نہیں تھا، یعنی ان کو موسیٰ علیہ السلام کو میری اتباع اور پیروی کرنی تھی۔ چنانچہ 1400 سال سے امت اسی بات پر متفق ہے۔ جب بھی کسی نے اس مسئلے میں اختلاف کیا تو امت نے اس کو سرطان کی طرح اپنے جسم سے علیحدہ کر دیا۔ ختم نبوت کا تحفظ یا دوسرے لفظوں میں منکرین ختم نبوت کا استحصال، اس میں امت کا موقف بڑا واضح ہے۔ دین کی جو نعمت کا اتمام، جو قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، تام کر، وہ حضور کی ختم نبوت مراد ہے کہ جو حضور فرما گئے وہی ہے بس۔ ہاں کیا تو شریعت بن گئی، لا کیا تو گناہ بن گیا اگر کوئی کرے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آئے، کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 بندے ایسے تھے، ایک کا نام اسود عنسی تھا، ایک کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اور ایک کا نام طلیحہ اسدی تھا۔ مسیلمہ تو باقاعدہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی، پہلے اس نے ایمان ظاہر کیا، اس کے بعد پھر آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے بعد میری نبوت کا اعلان، میری خلافت کا اعلان کریں۔ ایک بات۔ دوسرا یہ کہ یا آپ شہر پر یہاں آپ کی حکومت ہو اور دیہاتوں میں میری ہو، اور تیسری یہ کہ اگر آپ نہیں مانتے تو میں ایسا لشکر لے کے آؤں گا کہ بہت بڑا لشکر لے کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا، کہا تو مجھ سے تنکا مانگے گا نا میں تجھے یہ بھی نہیں دوں گا۔ اور خطیب الانصار ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ یہ ہے، ان سے سوال جواب کرو۔
لیکن ان دونوں کے مسلمہ اور اسود عنسی ان دونوں کے خلاف جو جہاد ہوا وہ حضور کی وفات کے بعد ہوا ہے. اور طلیحہ اسدی جو تھا اس کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار ابن ازور کو روانہ فرمایا، اور آپ نے بتایا کہ قبائل جو ان کے قریب ہے ان کو ساتھ کرو اور اس کے خلاف جہاد کرو. چنانچہ حضرت زرار ابن ازور رضی اللہ عنہ گئے، لشکر اپنا لے گئے، وہاں کے قبائل کو ساتھ ملایا اور طلیحہ اسدی کے خلاف جہاد کیا اور اسے مردار کر دیا اور قتل کر دیا. پہلی بات آ گئی، نبوت کا دعویٰ آپ کے زمانے میں کیا گیا 3 بندوں نے، طلیحہ، اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب. ٹھیک ہو گیا. دوسرے سوال کا جواب آ گیا کہ آپ نے فرمایا جاؤ ان کا سر کاٹ کر لاؤ، قلم کرو، جہاد کرو. جس نے دعویٰ کی اس کے خلاف کیا کرو؟ جہاد کرو. 2 باتیں ہو گئی. طلیحہ کو قتل کرنے کے بعد جب حضرت زرار رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو راستے میں معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مشکلات پیدا ہوئی. ایک تو آپ نے ایک لشکر تشکیل دیا تو اسامہ ابن زید کی قیادت میں، اس کو روانہ کرنا تھا. ادھر اچانک کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا کہ حضور کے ساتھ زکوٰۃ خاص تھا، ہم نماز بھی پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے. ان کی سرکوبی کی ضرورت تھی. ادھر مسلمہ کذاب اور اسود عنسی ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کی تھا. یہ ایک مستقل مسئلہ تھا. بڑا ایک عجیب سا ماحول بن گیا یکدم. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا ہے میں اس کو روانہ کروں گا، اور جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف جہاد کروں گا. اور فرمایا کہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایک رسی بھی مہار کی دیتے تھے نا اور آج انکار کرے میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور یہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو حضرت عمر انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا یار گزارا کرو، ابھی ذرا حالات ٹھیک نہیں ہے. ہاں مدینہ میں اتنے ادھر منافقین بھی سر اٹھا رہے، 50 مسئلے کھڑے ہو گئے. حضرت ابوبکر نے عجیب کمال کا جملہ کہا، سب کا سبحان اللہ. فرمایا آینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے، دین میں نقص آئے اور ابوبکر زندہ رہے، کبھی نہیں ہو سکتا. اور حضرت عمر سے کہا آپ تو بڑے دلیر تھے، بڑے سخگیر تھے جاہلیت میں، آج نرم ہو گئے. اور چنانچہ کر دیا انہوں نے، جناب لشکر بھی روانہ کر دیا اسامہ کی قیادت میں. جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ وہ ناک رگڑ کی سیدھے ہو گئے. اور ان کے لیے ایک تو حضرت وحشی گئے، حضرت خالد کی قیادت میں لشکر روانہ کیا. حضرت وحشی ہوئے جنہوں نے حضور کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا. اب سمجھ گئے بات کو. اور نے کہا میں اسلام میں بڑا آدمی شہید کر گیا ہوں، ابھی کوئی بڑا کافر قتل کروں گا. چنانچہ مسلمہ کذاب کو حضرت اسی برچے سے جس سے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا حضرت وحشی نے، اسی برچے سے. اور یہ دیوار نا جو کچی دیوار ہوتی ہے نا ان میں برس اوقات دراڑ پڑ جاتا ہے نا، تو دراڑ میں ایک کھڑا تھا اور اس نے برچہ مارا اور ٹھیک یہاں مارا تو مسلمہ قتل ہو گیا. اور اسود عنسی کو حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا. یہ تیسرا جواب ہو گیا، قتل. سب کا کیا ہے؟ قتل. اب اگلا سوال ہے کہ آج بھی تو یہ ہم ان کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک بڑا لمحہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تو ہمارے کافرین نے اس وقت یہ کہا تھا کہ غیر مسلموں کو تحفظ دیں گے. اب وہ زبان کی ایک گفت نکلی ہوئی ہے اب اس کی وجہ سے، ورنہ جب بھی اسلامی حکومت آئے گی ان قادیانیوں کا سر اڑا دیں گے. جو میرے نبی کے ختم نبوت پر شب خون مارتے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. افغانستان کا امیر عبد الرحمن تھا، یہ جو دجال تھا نا مرزا غلام قادیانی، اس نے سارا ہمارا نقل اتارا ہے، ہر چیز میں نقل، ہر چیز میں نقل اپنے اوپر فٹ کرتا گیا، میں ہوں میں ہوں میں ہوں میں ہوں. جیسے نا پیچھے ایک ارطغرل کا ڈرامہ چلا تھا، تو وہ ارطغرل تو پتہ نہیں کب مر گیا تھا، لیکن ایک صاحب تھا اس کو ڈنڈا ڈنڈا کر دیا ارطغرل ہے اور لگا ہے سارا. پھر بعد میں کسی نے اس کو دیکھا پینٹ شرٹ کے اندر داڑھی صاحب اور ساتھ بیگم اور وہ بھی بے عجیب لباس میں، تو سارے سر پکڑ کے بیٹھ گئے یار یہ ارطغرل نے کیا کیا؟ وہ بابا یہ نقلی تھا. حاجی صاحب یہ کیا تھا؟
یہ فلمی ڈرامے ہوتے ہیں سارے نقلی ہوتے ہیں، اصل تو نہیں ہوتے جی۔ تو یہ نقلی جعلی جو ہے، اس نے یہ بھی دیکھا کہ سیرت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو خطوط لکھے ہیں، خط لکھے ہیں، تو اس نے بھی لوگوں کو خط لکھنا شروع کیا کہ میں نبی ہوں، قادیان ہمارا دارالخلافہ ہے۔ اس کو مکہ سے تعبیر کر دیتے، اور یہ سنام نگر ہے نا، اس کا ربوہ نام تھا۔ ربوہ جنت میں، وہ قرآن میں اس کا ایک ذکر ہے ربوہ کا، یہ ہمارے علماء نے کوشش کی اور اس کا نام چناب نگر واپس کرا دیا۔ اس کے ساتھ وہ مدینہ لکھتے تھے، جب وہ خطوط آتے تھے مدینہ لکھتے تھے، ایسے ظالم لوگ تھے۔ مکہ اور مدینہ دو جگہ تھی، تو ان کے متبادل دو جگہ بھی رکھی انہوں نے۔ تو اس نے افغانستان دو بندے بھیجے اور امیر عبد الرحمن سے کہا خط میں کہ بھئی ہمارے نبی پر ایمان لاؤ۔ تو جب یہ دو بندے گئے وہاں پر، تو اس نے کہا کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے کہا ہم نبی کے خط لے کر آئے۔ کہتے کون سا نبی؟ کہ وہ ہمارے یہاں قادیان میں مرکز، قادیان شریف میں، یہاں تو آج کل نا گمکول شریف، فلان شریف، فلان شریف، سارے شریف ہے لوگوں کا ذہن، قادیان شریف میں کہ تو امیر عبد الرحمن نے بڑی عجیب بات کی، اس نے کہا اگر میں اس خط کو پڑھوں جس میں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہے اور میں اس کو سمجھوں تو میں مسلمانوں کی 1400 سال تاریخ کو جھٹلانے والا ہوں۔ ایک بات اس نے یہ کہی۔ دوسری بات جواب لکھ دیا، اس کو اپنے آدمی کے ذریعے بھیجا، ای جا بیا تو ادھر قادیان میں نبوت کرے، میرے پاس آؤ، تیرا دماغ میں روشن کر دوں، ادھر آؤ۔ دو کام کیے، تیسرا کیا کام کیا، وہ جو خط لانے والے تھے توپ کے ساتھ باندھ کے اڑا دیے۔ کہتے ہیں ان کا یہ ہے ان کا علاج۔ ہم تو قادیان سے کہے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ پاکستان کا آئین تمہیں تحفظ دے رہے، ورنہ تمہارا تو علاج وہ ہے جیسے 3 واقعات میں نے بیان کر دی۔ تو بہرحال یہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے، قیامت تک ہوگا۔ جیسے اللہ نے حق اور باطل کا سلسلہ پیدا کیا ہے، متضاد چیزیں، دن اور رات ہے، سردی اور گرمی، خزان اور بہار ہے، متضاد چیزیں، اس طرح حق اور باطل ہے، یہ اس طرح ہوگا۔ اور وہ 30 جھوٹے پورے ہوں گے، اس لیے کہ میرے نبی کی پیش گوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک ورسولک وخاتم النبیین عدد ما تحب وترضى له على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما، ان کی دستگیری فرما، ان کے جو عزیز و اقارب متعلقین چھوٹے بڑے دنیا سے گئے ان کی مغفرت فرما، انہیں خوبصورت زندگی عطا فرما، راحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما، رسول اللہ کے سچے غلام بنا، سچے شیدائی بنا، سچے پیروکار، مطیع اور فرمان بردار بنا۔ یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، اولاد کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما۔ ہمارے بھائی کا بیٹا اسے ڈینگی بخار ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ آپ میں سے کوئی بیمار ہے گھروں میں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔